بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانی ہے، یہ آپ کلپ دیکھیے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ دنیا سے۔ ماشاءاللہ، تصویر کھینچ لیجیے گا تاکہ پی ٹی آئی آپ کی تعریف کر دے۔ نہیں تعریف کر لے آپ کی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے؟ تو نہیں سیٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کی تعریف ہو جائے گی نا۔ پی ٹی آئی کا آج کل وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آپ غلط اینگل نہ دیں، میرا وہ بھائی ہے، غلط اینگل نہ دیں۔ جی بہت میں نے کیا، آج بھی کر رہا ہوں۔ آج جو اپنی پارٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، کون لڑ رہا ہے مجھے آپ بتا دیں نا۔ سب سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ غداری کرنے والا تھا وہ آپ تھے۔ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہوئے جب اس کی حکومت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہی امریکی مداخلت اس حکومت کے خلاف ہو رہی تھی، آپ اس مداخلت کا حصہ بنے، آپ اس جماعت سے علیحدہ ہوئے، حکومت سے علیحدہ ہوئے۔ آج یہ کلپ دیکھ کر جو مجھے یاد آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک میں نے کلپ دیکھا تھا، ایک کامیڈی سین تھا جس میں ایک بہت بڑا بدماش ہوتا ہے جو شریف ہو جاتا ہے اور یا شرافت کے لبادے میں آتا ہے اور سیاست کرنے لگتا ہے، اور جب وہ جلسہ کرنے آتا ہے تو اس کے اوپر ایک آدمی ہوٹنگ کرتا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ بیٹری مارو، یہاں پر روشنی کرو کہ ہے کون، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرو، نکالو باہر تاکہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں۔ تو انہوں نے بالکل کچھ ملتی جلتی بات کی ہے کہ اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کرو، وہ دنیا ٹی وی سے ہے، ویری گڈ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی تصویر کھینچو تاکہ ہم اس کو بعد میں نوازیں، انعام اور اکرام سے نوازیں، یا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی والے اس کو وہ اپریشیٹ کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کیوں اپریشیٹ کریں گے؟ وہ سوال جواب آپ سے کر رہے ہیں، آپ جانیں اور صحافی جانیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے معاملات جو ان کے ہیں، امین گرنپ، یہ جو ہمارے فیصل وابدہ ہیں یا محسن نقوی ہیں یا جو اس قسم کے جو بھی کریکٹرز ہیں، ان کے بارے میں حکومت کی جو رائے ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ اس پر بہت اوپنلی بولتے ہیں، لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی کر کے کس کو بدنام کر رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے اس حوالے سے کہ ہر موقع پر دھرنا ہوتا رہا ہے، فیصلہ کرنا ہوگا کہ دھرنے دینے ہیں یا ترقی کرنی ہے۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پہ چل پڑے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے اور ہر طرف آپ کو پتہ اچھا ماحول ہے اور پرسکون ماحول ہے، لیکن یہ جو دھرنے کی بات ہوتی ہے نا، یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے اور ہمارے جو فائنینشیل جو صورتحال ہوتی ہے اس پہ حرف آتا ہے۔ یہ نہیں ہونے چاہیے، خاموش ہو جائیں، یعنی کہ اس ٹائم عمران خان جو ہے وہ خاموش ہو جائے، پی ٹی آئی خاموش ہو جائے اور ہمیں کام کرنے دے۔ لیکن جو ترقی ہو رہی ہے، پہلے کو میں ترقی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ ترقی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک پر قرضوں اور واجبات کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یہ جو سال گزرا ہے نا ہمارا، ایک سال، اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو دستاویز کے مطابق ستمبر 2023 تک ملک پر قرضوں اور واجبات کا حجم 78,419 ارب روپے تھا، جو اب آپ کو نظر آئے گا 85,836، یعنی کہ 7,417 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر۔ آپ کے اوپر 7,417 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ پاتھ وے ہے جس پر گامزن ہے ہماری حکومت، چلے جا رہی ہے اور یہ معاملات کر رہی ہے۔ یہ ترقی کا راز ہے ہمارا، جو ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم پوچھتے ہیں پی ٹی آئی سے تو وہ کہتی ہے کہ جو ہمارا جو عقائد یا جو ہمارا بانی قید ہے وہ ہے ہی بے گناہ قید کے اندر، اور اس کے اوپر جو بھی آپ لوگ کیس کی بات کر رہے ہیں وہ بنتے ہی نہیں ہیں، اور جو مین کیسز تھے وہ اڑ چکے ہیں، تو آپ نے اس پر جو کیس ہے ان کو بند کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور جس کیس میں وہ بند ہیں وہ کیس تو ان کا اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو ان کی وائف کا کیس ہے، وائف کو بھی ضمانت مل گئی ہے، تو یہ کیوں بند ہے؟ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا آپ 45-47 کلیئر کروا دیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے وہ کر دیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بلکہ گورنمنٹ کا رویہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ حکومت کا پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ اچھا، پہلے میں آپ کو انفارم کر دوں کہ مذاکرات کبھی بھی بند نہیں ہوتے، یعنی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو یا پی ٹی آئی ہو یا اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو، وہ یہ کہہ دے کہ جی میں نے بات کرنی ہی نہیں ہے، میں نے لڑنا ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پر پریشر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی نہیں ہے، یہ بھی ایک پریشر ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم 24 تاریخ کو آ رہے ہیں، یہ بھی ایک پریشر ہے۔ لیکن وہیں پر پی ٹی آئی نے کہا کہ 24 تاریخ کو
ہم آ جائیں گے اسلام آباد اور پورے ملک کو جام کر دیں گے، یہ تمام چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. اور اس بات کو جو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہر حلقے میں ہر پاور اس کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کی جو ویو آئے گی وہ کس حد تک ہوگی. یعنی کہ ایک تو بیان دیا ہے فیصل باؤڈن نے کہ اگر 50 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد آ جائیں تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب آئیں گے اور چلے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 50 لاکھ تو بہت بڑا نمبر ہے. 5 لاکھ کا نمبر بھی جو میرے حساب سے ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اگر 5 لاکھ لوگ بھی آ گئے تو اسلام آباد. ٹھیک ہے نا، یہ میرا خیال ہے. لیکن 50 لاکھ لوگ تو اگر آ گئے تو پھر تو مطلب اس کے بعد پھر کیا نظر آئے گا ہم کو؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں کون ہوگا، پنجاب ہاؤس میں کون بیٹھے گا، یہ تمام چیزیں بڑی مشکل ہو جائیں گی. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات ہمیشہ کھلے رہیں گے. اور پی ٹی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی نے ایک جمعرات تک کا ٹائم دیا بھی ہے. اگر جمعرات تک معاملات حل ہوتے ہیں، اور حل تو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ جو ریکویسٹ کی ہے یا جو ڈیمانڈ رکھی ہے پی ٹی آئی نے وہ تو آلموسٹ نیئر ٹو امپاسبل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور ہی بات ہوگی. یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے یا 47 45 کا مسئلہ ہے یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، تو ان پر تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی جلدی جمعرات تک فیصلہ ہو جائے اور وہ بولیں کہ ٹھیک ہے جی ایک ایگزیکٹو آرڈر آ گیا ہے اور فارم 47 اور 45 کا فیصلہ ہو گیا اور تمام چیزیں ہو گئی ہیں، 26ویں ترمیم بھی اڑ گئی ہے. وہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. اگر وہ ناممکن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ناممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی اور بات ہوگی جو اس کے بدلے رکھی جائے گی کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضمانت ہو جائے، فار ایگزامپل ایسا کچھ چیز ہو جائے، تو یا ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن اس میں جب پی ٹی آئی سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پریشانی کیا ہے، آپ کو اگر شیورٹی دے دی جائے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے، ہم 26ویں ترمیم کو تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں، 27ویں آ جائے گی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، 4 5 6 دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمیں شیورٹیز دی گئی ہیں. لیکن وہ شیورٹی دینے کے بعد پھر نہیں ہوتا کچھ بھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہاں پر جو ایک خطرناک خبر آ رہی ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 8 ماہ میں بھارت سے درآمدات میں 34 بار لگاتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے. عمران خان کے دور میں یہ پابندی لگی تھی کہ ہم کوئی بزنس نہیں کریں گے، نہ امپورٹ نہ ایکسپورٹ ٹو اینڈ فرام انڈیا. مگر اب یہ جو حکومت آئی ہے 8 ماہ کے اندر 34 بار مسلسل یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور یہاں پر اکتوبر 2024 میں بھارت سے سالانہ بنیاد پر درآمدات 46% کا اضافہ ہوا ہے، اور اکتوبر 2024 میں بھارت سے درآمدات کا حجم $3 کروڑ 58 لاکھ رہا، جبکہ اکتوبر 2023 میں بھارت سے جو درآمدات کا حجم تھا وہ $2 کروڑ 45 لاکھ تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں شروع ہو چکی ہیں. یعنی کہ اس ٹائم اعلان نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، نرمی گرمی نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے. لیکن جو شہباز گورنمنٹ ہے اس کے آنے کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کو کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہے بزنس کرنے میں وتھ پاکستان. اگلی خبر دے دیتا ہوں اور اسی پہ اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں مین، اور اس کے علاوہ گنڈا پور بھی شریک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مریم نواز بھی شریک ہوتی ہیں. لیکن اس کے اندر جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ مریم نواز جو بات شروع کرتی ہیں چڑھائی کے حوالے سے کہ آپ نے لاہور پہ یا پنجاب پہ چڑھائی کرنی ہوتی ہے، تو امین گنڈا پور جو ہے وہ سارا وہ لے کر آ جاتے ہیں پریشر ہمارے پہ. اور چونکہ وہ سرکاری سرپرستی ہوتی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی، تو وہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کے اندر جو ہے سنا ہے کہ مریم کا لہجہ بہت ہی زیادہ سخت تھا، اور جو گنڈا پور تھے انہوں نے اس کو بہت ہی سافٹلی اس کو ہینڈل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کیوں آئیں گے اگر ہمارے ساتھ انصاف ہو جائے. جس طرح مریم کے ساتھ انصاف ہو گیا، اگر ہمارے ساتھ بھی انصاف ہو جائے تو جس طرح آپ ٹھنڈے ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹائم نواز شریف جو ہے وہ کنوکٹڈ ہیں، مطلب اصولاً تو ان کو جیل میں ہونا چاہیے، اپنی جیل پوری کرنی چاہیے. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ان کو ایک خصوصی طور پر سم ٹائم کے لیے ریلیف دیا ہوا ہے کہ وہ قیدی ہیں، لیکن وہ قید میں ہیں، لیکن وہ سم ٹائم علاج کے لیے یا کسی بھی غرض سے وہ اس ٹائم جیل سے باہر ہے، اور انہوں نے اپنی جیل پوری کرنی ہے. یعنی کہ اس ٹائم بھی وہ گورنمنٹ کو ان کو جیل پوری کروانی ہے، لیکن اس ٹائم وہ ضمانت پہ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. وہیں پر جو عمران خان ہے
وہ کنوکٹڈ تو نہیں ہیں لیکن اس ٹائم وہ جیل کے اندر ہیں اور ان کو ضمانت بھی نہیں دی جا رہی. تو جو کنوکٹڈ ہیں وہ باہر نظر آ رہے ہیں, عوام دیکھ رہی ہے, عوام کہہ رہی ہے, اور جو پی ٹی اے والے وہ کہہ رہے ہیں, اور جو کنوکٹڈ نہیں ہے وہ جیل میں ہے, اس کو ضمانت تک نہیں دی جا رہی. تو یہ دوہرا معیار کہا جا رہا ہے اس کو پی ٹی اے کی طرف سے, جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ایسا ان لوگوں کا ماننا ہے. آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اپنے خیالات اظہار. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.